بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ خاص راتیں کہ ایک ایک رات 1000 مہینوں سے افضل، جیسے شب قدر، ذی الحجہ کی راتیں، یہ اجر اس امت کو کیسے ملا؟ یہ راتیں اس امت کو کیسے ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا تذکرہ کیا اور کہا کہ بھائی وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی اور آ کر کہتی کہ بھائی میرے بچے نوجوان مر جاتے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی عمر لمبی کرتے۔ کہا جی کتنی عمر میں؟ کہا جی بس 300 سال میں مر جاتے ہیں۔ کتنے سال میں؟ 300 سال میں مر جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ آنے والی ایک امت آ رہی ہے کہ اس امت کی ٹوٹل عمر 60-70 سال ہوگی، اسی میں یہ دین دنیا کے سارے کام کرے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اگر یہ عمر مجھے مل جائے تو میں ایک سجدے میں گزار دوں۔ صحابہ کرام نے جب ان کے تذکرہ سنا تو کہا کہ اللہ کے نبی 300 سال کے نوجوان تھے تو ان کی عبادات بھی زیادہ ہوں گی، ان کا جہاد بھی زیادہ ہوگا، ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہوگا اور ان کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف آئے ہوں گے انہیں دیکھ دیکھ کر، تو یہ بھی ان کی جو ہے نا اعمال زیادہ ہوں گے، تو پھر تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ جو صحابہ کرام کی بے چینی اور تڑپ تھی، اس تڑپ کو اللہ رب العزت نے، یہ اتنی مقبول تڑپ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس تڑپ کی وجہ سے یہ قیمتی رات اس امت کو عنایت فرما دی کہ اب ایک رات اگر عبادت کرو گے تو 80 یا 82 سال کی عمر کی نفلی عبادات کا اجر ملے گا، اور جسے اگر یہ 10 راتیں مل گئی تو بھائی وہ 900 سال کی نفلی عبادت کا ثواب اس کو ملے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایام میں ان کی رعایت کرنا، ان کی قدر کرنا اور ان کو بعینہ سنت کے مطابق اعمال کی طرف جانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ویسے بھی جو خاص ایام کا انعقاد ہے، یہ کیا بھائی؟ خاص ایام کا انعقاد احساس کو زندہ کرنے کے باعث بنتا ہے، احساس کو زندہ کرنے کے باعث بنتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بھائی، دنیا میں خاص ایام آتے ہیں بھائی، کیسے بھائی؟ ہمارے ملک پاکستان میں خاص ایام کون سے بھائی؟ یوم تکبیر، مزدور ڈے، یوم دفاع، یوم آزادی۔ یہ خاص ایام کیوں انعقاد پذیر ہوتے ہیں؟ یہ خاص ایام کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کا جو احساس ہے وہ زندہ ہو جائے۔ ان ایام میں لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان سے آگاہی مل جائے اور انسان کا احساس زندہ ہو جائے۔ آج انسان جب دنیا میں آیا تو دنیا کی مادی نعمتیں اور مادیات کے پیچھے اس قدر پڑا کہ وہ اپنی حقیقت کو اور اپنی اصل کو بھول گئی۔ اب اللہ رب العزت نے یہ خاص راتیں اور خاص ایام، رمضان المبارک کا مہینہ، شب برات، شب قدر، ذی الحجہ کی 10 راتیں، یہ جو خاص ایام اللہ رب العزت نے عطا کیے، یہ جو ہم اپنی اصل کو بھول چکے ہیں، اللہ رب العزت ان مخصوص ایام میں اس اصل کو، وہ جو ہم بھول چکے ہیں، اس کا احساس پیدا کرانے کے لیے، تاکہ ہمارے دل و دماغ تر و تازہ ہو جائے اور عبادت کی رغبت اور شوق بیدار ہو جائے، تاکہ ہم اپنی اصل کی طرف آ سکیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ سکیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایام کو قیمتی بنایا جائے، عبادات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بدعات سے بچنے کے ساتھ۔ کوئی شخص سنت کے مطابق اگر زندگی بسر کرے گا اور بدعات سے بچے گا تو اللہ رب العزت اس کو کامیاب فرما دے۔ کیوں؟ سنت پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور بدعت کی طرف چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
इय्याकुम वल बिदअ, बिदअत से बचो। क्यों कि हर बिदअत वो गुमराही की तरफ ले जाने वाली। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही की तरफ ले जाने वाली, और हर जलालत और गुमराही ये जहन्नम की तरफ ले जाने वाली। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, बच्चों, अभी शब बारात आने में एक दिन के फासले से हम गालिबन 7 तारीख को जो रात और शाम आ रही है ये बड़ी कीमती है। लिहाजा हमें चाहिए कि पहली और अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि हम इन इबादत को अपने घरों में करें, अलहदा और तन्हाई में करें। लेकिन बिलफर्ज अगर घर में इबादत नहीं कर सकते और मस्जिद की तरफ जाना जरूरी है, तो फिर मस्जिद में जाके मस्जिद का एहतराम करें, गपशप से बचकर 100% इबादत में मशगूल रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मखसूस अय्याम में हमें खुसूसियत के साथ अपनी इबादत करने की, ज़िक्र व अज़कार करने की, कुरान मजीद की तिलावत करने की, और ये रात जिस किस्म की बिदअत हमारे दियार में मारूफ हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बिदअत से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।